ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکوہ کیا کہ اللہ ان بتوں نے اور شیطانوں نے لوگوں کے عقیدے بگاڑ دیے، خدا میری مدد فرما اور میری اولاد کی مدد فرما کہ ہم لوگوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیے۔ فکر کیا ہے نبی کو؟ کوئی پلاٹ نہیں چاہیے، کوئی عمارت نہیں چاہیے، کوئی بڑی دولت نہیں چاہیے، یا اللہ انہن اضللن کثیر، لوگوں کو بہکا رہا ہے، کسی کو ڈانس سکھا رہا ہے، کسی کو کرکٹ اور کھیلنے کے بہانے ننگا کروا رہا ہے۔ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ وہ غیرتی قوم، وہ غیرتی الفاظ اور لقب، وہ کیسے کوڑیوں کے دام زمین پہ اور گھسٹ رہا ہے اور رول رہا ہے لالچ کی وجہ سے۔ پرانے زمانے میں میراثی بدنام ہوتے تھے کہ وہ ڈانس بھی کرتے تھے اور ڈول بھی بجاتے تھے، اب اس رنگ میں کھلاڑی نکال دیے گئے، وہ اپنے جسم کا ایک ایک پارٹس، ایک ایک پرزہ بیچ رہے ہیں اور اس کے سودے کرا رہے ہیں، اور شرم و حیا ایک طرف کر کے نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ دنیا میں ان کو ذلیل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جب دنیا کی سب سے بڑی بے عزتی کرنا چاہے اور لوگوں کو کہے کہ اس سے دور رہو، تو کہتے ہیں لہو و لعب، کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشے میں عزت ڈھونڈ رہے، خدا کے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ جو خدا کا مقابلہ کرے گا اس کا سر نیچے ہوگا، وہ کبھی بھی عزت کے دن نہیں گزارے گا۔ پھر فقہی طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک کھیل کا جہاد کو کیا فائدہ ہے، ایک کھیل کا اسلامی بدوباش سے کیا واسطہ ہے۔ ایک کھیل آگے ہو کر کوئی مجاہد پیدا کر رہا ہے، کوئی جنگجو پیدا کر رہا ہے، انگریز کا دمچلہ پیدا کر رہا ہے، ان کا زر خرید بنا رہا ہے، ان کے جوتے چاٹنے والے پیدا ہو رہا ہے۔ ان کو تو پیسہ چاہیے۔ غیرت اور دولت دونوں ایک سینے میں جمع نہیں ہوں گے۔ جب دولت چاہیے تو غیرت کہیں اٹک کے نیچے دباؤ، اور جب غیرت چاہیے تو دولت پہ لعنت بھیجو۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کے دن چاہیے۔ ہمارے نبیوں نے ہم کو یہ تعلیم دی، اس تربیت کے لیے دینی ادارے قائم ہیں۔ اور جب ہم سانس لیتے ہیں اور ہم تھوڑے سے پر کھولتے ہیں تو پھر ہمیں دوستوں کے بچوں اور بچیوں کی بھی فکر لائق ہوتی ہے کہ یہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ تو ہم فقیر و عاجز کیا کر سکتے؟ اتنا ہے کہ کچھ مخلص دوستوں کو جو ہماری فکر کو اپنا فکر اور ہمارے درد اور غم کو اپنا منشور بنا کر تمام چیزوں میں اس تعلیم و تربیت کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نونہالان زمانہ مستقبل کے ائمہ و غیور طبقہ تیار ہو جائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ پھر ایک عجیب بات سنو کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر کو، جو بالکل دشت میں، اس زمانے میں تو مکہ آباد نہیں تھا، دشت تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، ابھی تو زمزم نکلنے والا ہے، وہاں لا کے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، خدا ہے کہ یہ نماز پڑھے۔ علماء کہتے ہیں نماز تمام اسلام کا ایک نقشہ ہے۔ آدمی جب نماز پڑھے گا تو اللہ کی پڑھے گا تو توحید آ گئی، تو پیغمبر کے طریقے پہ پڑھے گا تو سنت آئے گی، تو فقہا کی تعلیم کے مطابق اوپر نیچے ہوگا تو فقہ آ جائے گی، تو قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھے گا تو حفظ قرآن بھی ہو جائے گا، چند آیات اور سورتیں بھی نجات کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے ماحول چاہیے۔ اللہ اللہ